اب جو پہلا نقطہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی میں کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں، نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں، تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز، جو معراج المؤمنین ہے، جو معراج المؤمنین ہے، اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی۔ پانچوں نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، پیوستہ کر رکھا ہے۔ نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے؟ نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن، انبیاء کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر روز 5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کن کو؟ نبیوں کو، اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ بن گئی۔ اسی طرح حج کیا ہے؟ حج، مناسک حج سارے کے سارے نبیوں کی یادگاریں، سب مناسک حج سیلیبریشن ہے۔ میں ابھی پہلا وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ذہن کلیئر ہو جائیں، یہ خیال جہالت ہے کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں، اسلام سارا سیلیبریشن ہے، اسلام سارا سیلیبریشن۔ مناسک حج میں اچھا بھلا لباس ہے، آپ کا شلوار ہے، قمیض ہے، عربی جبے ہیں، قبے ہیں، عمامے ہیں، خوبصورت لباس ہے، شیروانی ہے، یہ طرح طرح کے ملک کے خوبصورت لباس ہیں، مسنون لباس ہیں۔ آپ مسنون، پاک، طیب، طاہر لباس کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے سب لباس اتار دو، سب لباس اتار دو۔ کیا کرو؟ 2 چادریں پہن لو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم کا لباس 2 چادریں۔ تو حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے۔ پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیک اللہم لبیک، تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے اور کل کتب تفسیر میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا، کعبہ کی بنا ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس، اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وقت، آج سے 4000 سال پہلے، اس وقت آواز دی، لوگوں سے کہا، لوگوں سے، روحوں سے کہا کہ امرکم اللہ ان تحجوا بیتہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے، اطراف و اکناف عالم تک ہر ایک نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی۔ جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھی، اور جو روحیں ابھی مالائے اعلیٰ میں تھی، جس نے آواز سنی وہیں سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم کی صدا کا جواب تھا۔ 4000 سال گزر گئے، جب وادی مکہ، حرم مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں، خدا کہتا ہے بے شک بلایا ابراہیم نے 4000 سال پہلے تھا، مگر مجھے جواب پسند ہے، تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ، کہو لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی۔ آج کوئی حج پہ جانے والا سنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز؟ یاد رکھ لیں، یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ لبیک اللہم حاضر ہوں،
یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے. کل حدیث کی کتب اور کل تفاسیر اٹھا کے دیکھیے. میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ کی آواز کا یہ جواب نہیں ہے. حاکم المستدرک اٹھا کے دیکھیے، بہقی کی السنن الکبریٰ اٹھا کے دیکھیے، بہقی کی شعب الایمان اٹھا کے دیکھیے، امام طبری کی تاریخ طبری دیکھیے، جامع البیان دیکھیے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی حضرت مجاہد ان کی تفسیر دیکھیے، امام سیوطی کی الدر المنصور دیکھیے، امام اسقلانی کی فتح الباری دیکھیے. جو کتاب اٹھا کے دیکھیں. بتانا چاہتا ہوں لبیک اللہم لبیک اللہ کی کسی ندا کا جواب بولیے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا جواب ہے. اللہ کی پکار کا آواز نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب ہے، اور وہ پکار آپ نہیں سنتے، جواب دیتے. تو گویا یہ بھی یادگار ہے. پھر اس کے بعد یہی حدیث جو میں نے بیان کی کہ یہ اللہ کی پکار نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، امام شوکانی نے بھی اس کو بیان کیا، علامہ آلوسی نے بیان کیا، امام ابن عبد البر نے التمہید میں بیان کیا، امام زیلعی نے اس کو نصب الرایہ میں بیان کیا. جو کتاب حدیث کی، سیرت کی، تفسیر کی، فقہ کی جو اتار ہے، تو یہ ان کی پکار کی سیلیبریشن ہے، ہم جو تلبیہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ عرفات میں جمع ہوتے ہیں. عرفات کو جمع ہونا زوال سے غروب کے درمیان حج ہے. حج کے لیے نہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی خطبہ واجب ہے، نہ نفل ہے، نہ کسی قرآن کی سورت کی تلاوت ہے، نہ ذکر اذکار ہے، نہ خاص دعا ہے، نہ خاص طرز کی عبادت ہے، کچھ نہیں. کچھ آتا ہے تو پڑھ لیں، کچھ نہیں آتا تو کچھ نہ پڑھیں. گونگے بہرے گونگے بن کر زور سے مغرب کے درمیان میدان عرفات میں پہنچ جائیں، تم حاجی ہو گئے. کچھ نہیں کرنا، حج ہو گیا. کیوں کہ وقوف عرفات میں جمع ہو جانا یہ یادگار سیلیبریشن ہے ملاقات حضرت آدم و حوا کی. حضرت آدم ہند میں اترے تھے سرندیب کے پہاڑ، حضرت حوا ادھر اتری، ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے اس میدان میں پہنچے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا. پہچاننے کو کہتے ہیں عرفات. پہننا پہچان لینا، تو اس پہچان کے میدان میں پہنچ جانا حج ہے. تو حج کیا ہے؟ یادگار ملاقات ہے. یادگار ملاقات ہے آدم و حوا کی، یہ حج ہے.